کیا آپ جانتے ہیں کہ 40 دن کی لگاتار بارش اور پوری دنیا کے پانی میں ڈوب جانے کے بعد وہ پہلی بستی آخر اس مکمل خاموشی میں کیسے بسائی گئی؟ ایک ایسے منظر کا تصور کریں، مہینوں تک ہر طرف صرف پانی ہی پانی، اور پھر ایک دن کشتی آخرکار ایک پہاڑ پر آ کر رکتی ہے۔ لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے باہر نکلے تو ان کے سامنے نہ کوئی شہر تھا، نہ انسان، اور نہ ہی کوئی آبادی۔ صرف ایک خاموش دنیا تھی جسے دوبارہ آباد کرنا تھا۔ تو آخر پہلی بستی کیسے بنی؟ پہلا گھر کس نے بنایا؟ اور یہ پوری دنیا دوبارہ حضرت نوح کی اولاد سے کیسے آباد ہوئی؟ آج ہم اسی حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کو قریب سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ، جہاں تاریخ صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ اسے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ ہماری گزشتہ پیشکش میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عظیم کشتی تیار کی۔ لوگوں نے ان کا کتنا مذاق اڑایا، اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے اور پوری دنیا ایک بھیانک طوفان میں ڈوب گئی۔ آج ہم اپنی کہانی وہیں سے جوڑیں گے جب وہ کشتی اس بے قرار سمندر میں تنہا اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ بارش مسلسل جاری تھی، دن گزر رہے تھے، راتیں بیت رہی تھیں۔ ذرا سوچئے اس کشتی کے اندر کا ماحول، ہر طرف گہری خاموشی۔ کشتی کبھی اونچی لہروں پر اٹھتی تو کبھی گہرے پانی میں گوتے کھاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لگاتار صبر کی تلقین کر رہے تھے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ اب ان کی زندگی صرف اور صرف اللہ کے حکم پر ٹکی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور زمین کے چشمے بھی پھوٹ پڑے، پھر دونوں پانی آپس میں مل گئے۔ لیکن ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ یہ طوفان آخر کتنے دن تک چلا؟ قرآن مجید میں اس کی کوئی مکمل تعداد نہیں ہے، لیکن مشہور اسلامی اور قدیم تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ بارش تقریباً 40 دن اور 40 رات مسلسل ہوتی رہی۔ پانی اتنا بڑھا کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے، اور وہ کشتی ان بھینکر لہروں کے بیچ ایک چھوٹے سے نقطے کی طرح تیر رہی تھی۔ وہ دنیا جسے کبھی انسانوں کی آوازوں سے پہچانا جاتا تھا، اب وہاں صرف اور صرف پانی کی خوفناک گرج تھی۔ کئی مہینے یوں ہی گزر گئے، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کا جلال اور رحمت ایک ساتھ ظاہر ہوئے۔ حکم نازل ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ بس یہ حکم ہوتے ہی چند ہی لمحوں میں بارش رک گئی، بادل آہستہ آہستہ چھٹنے لگے، ہواؤں کا رخ بدل گیا، اور وہ پانی جو کئی مہینوں سے ہر چیز پر قابض تھا اب آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ کشتی کی وہ بے تحاشا ہچکولے کھانے والی کیفیت اب ختم ہو رہی تھی، لہریں نرم پڑ چکی تھیں۔ کشتی میں موجود لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ سکون محسوس کیا کہ شاید اب یہ آزمائش آخرکار ختم ہونے والی ہے۔ اور پھر وہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رکی، ایک بالکل نئی شروعات کا آغاز۔ ایک صبح کا وقت تھا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی، ہوا میں نمی بھی پہلے سے کم تھی۔ تبھی اچانک ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، کشتی کسی بے حد مضبوط چیز سے ٹکرائی تھی اور کچھ ہی پلوں میں مکمل طور پر رک گئی۔ قرآن مجید کے مطابق یہ جودی پہاڑ تھا۔ کشتی میں موجود ہر شخص کے ہونٹ سل گئے، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مہینوں کا یہ لمبا اور تھکا دینے والا سفر آخرکار ختم ہو گیا ہے، لیکن دروازہ بھی نہیں کھولا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم آنا بھی باقی تھا۔ پہاڑ تو نظر آ رہا تھا، لیکن آس پاس کی وادیاں اب بھی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بچے بے چین تھے، جانور بھی مہینوں کی قید سے تنگ آ چکے تھے۔ سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، ہم باہر کب نکلیں گے؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو صبر کی تاکید کی کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے ہم انتظار کریں گے۔ زمین کا جائزہ لینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک صبح انہوں نے ایک کوے کو آزاد کیا۔ وہ تیزی سے آسمان میں اڑا، پہاڑوں اور پانی پر چکر لگاتا رہا، لیکن واپس کشتی میں نہیں آیا۔ اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ شاید زمین کہیں کہیں ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن مکمل اطمینان کے لیے چند دنوں بعد انہوں نے ایک سفید کبوتر چھوڑا۔ وہ دور تک اڑا اور پھر واپس لوٹ آیا۔ اس کے پنجوں میں کچھ نہیں تھا، یعنی زمین ابھی اتنی خشک نہیں ہوئی تھی کہ وہ وہاں آرام سے بیٹھ سکے۔ انتظار کی گھڑیاں اور لمبی ہو گئیں، ہر گزرتا دن ایک صدی سا لگتا تھا۔ آخرکار کئی دنوں بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اسی کبوتر کو دوبارہ چھوڑا۔ اس بار سب کی نظریں آسمان پر ٹکی تھیں۔ کبوتر کافی دیر تک نہیں لوٹا۔ بچے دروازے پر ٹکٹکی لگائے کھڑے تھے۔ تبھی افق پر ایک چھوٹا سا سفید نقطہ نظر آیا۔ کبوتر واپس آ رہا تھا، اور اس بار
सुभान अल्लाह, उसकी चोंच में जैतून की एक ताज़ा शाख थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। कश्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। ये छोटी सी शाख इस बात का सबूत थी कि ज़मीन दोबारा सांस ले रही है। दरख्त पानी से बाहर आ चुके हैं। फिर चंद दिन और गुजरे और जब तीसरी बार कबूतर को छोड़ा गया तो वो वापस नहीं आया। अब यकीन हो चुका था कि ज़मीन इंसानों के बसने के काबिल हो गई है। और फिर वो लम्हा आ ही गया। अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ, ए नूह, हमारी सलामती और बरकतों के साथ कश्ती से उतर जाओ। जरा सोचिए उस मंजर को जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़े और उसे खोल दिया। ठंडी हवा का एक ताज़ा झोंका महीनों बाद पहली बार कश्ती के अंदर दाखिल हुआ। सब लोग निहायत खामोशी और अदब से बाहर निकलने लगे। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर कदम रखा। वो झुके और अपने रब के हुजूर सजदाए शुक्र अदा किया। ये सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि एक मुकम्मल नई दुनिया में कदम था। इन खामोश वादियों में अब जिंदगी की नई इब्तिदा होने वाली थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद उनका ख़ानदान बाहर आया। बच्चे हैरत से चारों तरफ देख रहे थे। सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी। हर तरफ एक गहरी खामोशी। वो पुरानी बस्तियां, वो शहर, सब मिट चुके थे। सिर्फ पहाड़, खामोश वादियां और दूर दूर तक ताज़ा धुली हुई ज़मीन थी। कश्ती के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए और जानवर एक एक करके आज़ाद होने लगे। परिंदे फौरन आसमान में उड़ गए, हिरन पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़े और भेड़ बकरियां अपने रास्तों पर चल दीं। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन एक बार फिर जिंदगी को गले लगा रही हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की तरफ देखा और बहुत ही गहरे अल्फाज कहे, आज से ये दुनिया दोबारा हमारी जिम्मेदारी है। ये अल्फाज सिर्फ उन 3 बेटों के लिए नहीं बल्कि आने वाली तमाम नस्लों के लिए थे, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। पहाड़ तो महफूज थे मगर नीचे की वादियां अभी भी पानी और कीचड़ से अटी पड़ी थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों साम, हाम और याफस को बुलाया। सबसे पहला काम था मुस्तकिल ठिकाना बनाना। कश्ती से लकड़ी, औजार, बीज और ज़रूरी बर्तन उतारे गए। जूदी पहाड़ के दामन में एक हमवार सी जगह चुनी गई और वहां पहला आर्जी ठिकाना बना। दरख्तों की शाखें काटी गईं, पत्थरों को जोड़ा गया और इस तरह उस नई दुनिया की पहली झोंपड़ियां तैयार हुईं। ये कोई महल नहीं थे, लेकिन यही वो पहले घर थे जहां से नई इंसानियत का सफ़र शुरू होना था। रात के वक्त जब सब आग के गिर्द बैठते तो बच्चों के मासूम जहनों में अक्सर ये सवाल आता, क्या कभी यहां भी पहले जैसा शहर बनेगा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी शफ़क़त से मुस्कुराते और जवाब देते, अगर इंसान मेहनत करे और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे तो वीरान ज़मीन भी एक दिन आबाद हो जाती है। लेकिन चंद हफ्तों बाद एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, खुराक का मसला। कश्ती का राशन खत्म हो रहा था और सिर्फ शिकार के भरोसे तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती थी। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से वो बीज निकलवाए जो तूफान से पहले बड़ी एहतियात से महफूज किए गए थे। सब ने मिलकर जमीन को साफ किया, पत्थर हटाए और फिर तूफान के बाद पहली मर्तबा जमीन में बीज बोए गए। वाकई ये एक अजीब और भावुक मंजर था। चंद इंसान एक वीरान दुनिया में दोबारा जिंदगी बो रहे थे। रोजाना सुबह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खेतों में जाते, मिट्टी को हाथों में लेते और दुआ करते, ऐ मेरे रब, जिस तरह तूने इस जमीन को पानी के बाद जिंदा किया उसी तरह इन बीजों में भी बरकत अता फरमा। और फिर वो दिन आया जब मिट्टी को चीरते हुए छोटे छोटे सब्ज पत्ते बाहर निकलने लगे। बच्चे खुशी से दौड़ने लगे, औरतें अल्लाह का शुक्र अदा करने लगीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बस खामोश खड़े उन नन्हे पौधों को देखते रहे। ये सिर्फ एक फसल नहीं थी, ये उम्मीद थी, इस बात का सबूत कि जिंदगी वाकई वापस लौट आई है। इसी दौरान जानवर भी अपने अपने मिजाज के हिसाब से फैलने लगे। परिंदों ने पहाड़ों में घोंसले बना लिए, भेड़ बकरियां घास वाले मैदानों में पहुंच गईं। कुदरत खुद दुनिया को संवारने में लग गई थी। चंद महीनों बाद वो पहली फसल तैयार हुई। हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सबके लिए ये एक अजीम नेमत थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस फसल का एक हिस्सा अल्लाह की राह में शुक्राने के तौर पर कुर्बान किया जाए और बाकी को आने वाले वक्त के लिए महफूज कर लिया जाए। दोस्तों, यहीं से इंसान ने दोबारा बाकायदा खेती बाड़ी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुस्तकिल आबादी की बुनियाद रखी। इंसानियत का ज़मीन पर फैलाव, ये इंसानी तारीख का एक बिल्कुल नया बाब था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, खेत लहलहाने लगे, जानवरों के रेवड़ बढ़ गए और वो छोटी सी बस्ती आहिस्ता आहिस्ता एक आबाद मकाम बन गई। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बखूबी जानते थे कि इंसान को सिर्फ एक जगह सिमटकर नहीं रहना है। एक शाम उन्होंने अपने तीनों बेटों साम, हाम और याफिस को बुलाया। आग जल रही थी, आसपास एक सुकून था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और बहुत ही संजीदगी से फरमाया, आज दुनिया में हम बहुत कम हैं,
لیکن ایک دن تمہاری اولاد پوری زمین پر پھیل جائے گی۔ انہوں نے ایک بے حد اہم نصیحت کی، جہاں بھی جانا اللہ کی عبادت کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ قوموں کا زوال ہمیشہ اسی دن شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو بھول جاتی ہیں۔ یہ نصیحت صرف ان 3 بیٹوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی ہم سبھی نسلوں کے لیے تھی۔ چند سال اور گزرے، آبادی کافی بڑھ چکی تھی اور اب نئی زمینوں کی تلاش لازمی ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم مختلف سمتوں میں جا کر نئی بستیاں آباد کرو۔ یہ فیصلہ بالکل آسان نہیں تھا۔ ایک لمبے عرصے کی آزمائش کے بعد اس خاندان کو سکون ملا تھا اور اب انہیں بچھڑنا تھا، لیکن دنیا آباد کرنے کے لیے یہ قربانی ضروری تھی۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سام کے اولاد مشرق اور جنوب مغرب کی طرف بڑھیں، حضرت حام کے نسل نے گرم علاقوں کا رخ کیا، اور حضرت یافس کی اولاد شمال اور شمال مغرب کی طرف نکل گئیں۔ وقت کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے قافلے مختلف علاقوں میں بستیاں بساتے گئے۔ کہیں زمین پر پہلا کنواں کھودا گیا، کہیں پہلی مستقل اینٹ رکھی گئی، تو کہیں پہلی چراگاہ آباد ہوئی۔ اس ویران دنیا میں ایک بار پھر انسانی آوازیں گونجنے لگیں، نسلیں در نسلیں آگے بڑھتی گئیں۔ چند 100 سالوں میں ہی لوگ ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے۔ پہاڑوں، دریاؤں اور وسیع میدانوں نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا، اور پھر رفتہ رفتہ ان کے بولنے کا انداز بدلنے لگا، رہن سہن اور لباس میں تبدیلیاں آنے لگیں، اور اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں بالکل منفرد اور نئی تہذیبوں نے جنم لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ اہم نصیحت، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، شروع میں تو ہر بستی میں گونجتی رہی، لیکن افسوس انسان زیادہ عرصہ اس نصیحت پر قائم نہ رہ سکا۔ صدیاں گزریں اور کچھ لوگوں نے اپنے نیک بزرگوں کی یاد میں کچھ نشانات اور مجسمے بنا لیے۔ شروع میں یہ صرف عقیدت تھی، لیکن رفتہ رفتہ شیطان نے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ان مجسموں کی باقاعدہ عبادت شروع ہو گئی۔ انسان دوبارہ اسی شرک اور گمراہی کے راستے پر چل پڑا جس نے طوفان نوح سے پہلے پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی میراث اور اللہ کی اطاعت کا اصل پیغام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی ہدایت کے لیے وقف کر دی۔ ذرا سوچئے، انہوں نے ایک پوری دنیا کو اپنے سامنے ڈوبتے دیکھا، اور پھر ایک نئی دنیا کو اپنے ہی ہاتھوں سے آباد ہوتے بھی دیکھا۔ پہلا گھر، پہلا کھیت، پہلا بچہ اور نئی نسلوں کا دنیا میں پھیلنا سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، لیکن وہ یہ بخوبی جانتے تھے کہ انسان کا اصل امتحان طوفان سے بچ جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی جب ہم دنیا کے اتنے سارے ممالک، زبانیں اور تہذیبیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب پوری زمین پر صرف چند انسان تھے، اور انہی چند انسانوں سے دوبارہ پوری دنیا آباد ہوئی۔ یہ محض کوئی تاریخ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظیم رحمت اور ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے ایک زندہ نصیحت بنا رہے گا۔ تو یہ تھی دنیا کے دوبارہ آباد ہونے کی کہانی، لیکن تاریخ نامہ کی ہماری اگلی پیشکش میں ہم اسی نئی آباد ہونے والی دنیا کے ایک ایسے مغرور بادشاہ کی کہانی جانیں گے جس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا اور جسے تاریخ نمرود کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ حافظ۔